اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور میں ہر انسان پریشان نظر آتا ہے، مضطرب نظر آتا ہے، اضطراب اور قلق کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ جس بندے کو دیکھو پوچھو پریشانی نظر آتا ہے۔ ہر بندے کو اگر اندر سے جھانک کے دیکھو، اگرچہ وہ بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ پریشان ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو پیدا کیا ہے تو پھر اس انسان کو مشکلات سے نکالنے کے حل بھی عطا کیے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ آل محمد کے گھرانے سے ہمیں ایسے کئی نسخے ملے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں۔ آج ایک ایسا ہی عظیم نسخہ ہم لے کے آپ کی خدمت میں آئے ہیں، جس کا نام تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس تسبیح کا نام تسبیح الزہرا کیوں پڑا؟ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب کائنات کا عظیم جوڑا جب منسلک ہوتا ہے اور بی بی مولا امیر کائنات کے گھر جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ڈیلی کی روٹین ایسی ہے کہ صبح اٹھتی ہیں، گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال، ان کے کھانے کا، اور پھر مولا امیر کائنات کی خدمت، پورے گھر کو دیکھتی ہے۔ چکی خود پیستی ہے، آٹا خود بناتی ہے، گوندتی ہے، پھر اس کی روٹیاں بناتی ہیں، پھر عبادت کرتی ہے، ساری چیزیں۔ اب یہاں تاریخ نگاروں نے واقعہ لکھا ہمارے لیے کہ ہم اسے درس لیں۔ بی بی آتی ہے اپنے بابا کی خدمت میں اور کہتی ہے کہ اے بابا، کوئی ایسی خادمہ عطا کرے کہ جو میری خدمت کرے، جو میرے ساتھ میری تنہائی میں میرا مونس بنے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی میں تجھے ایک ایسی خادمہ دوں گا کہ جو دنیا میں بھی آپ کی مونس ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ دنیا میں بھی خدمت کرے گی اور آخرت میں بھی خدمت کرے گی۔ میری بیٹی جب بھی پریشان ہونا تو اس تسبیح کو پڑھ لینا، جب بھی بیمار ہونا تو اس نسخے پہ عمل کرنا، جب بھی پریشان ہونا اسی نسخے کو ساتھ ساتھ رکھنا۔ وہ نسخہ کیا تھا؟ وہ خادمہ کون سی تھی؟ فرمایا کہ 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ سبحان اللہ کہنا تو تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بی بی نے یہ نسخہ لیا، بڑی خوش ہوئی اور جناب سید الشہداء امیر حمزہ کی قبر پہ آئیں اور وہاں سے تسبیح کو خود تیار کیا ان کی قبر کی مٹی سے، اور پھر تسبیح پڑھتی تھی۔ اب یہاں ایک بہت عظیم فرمان ذیشان ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما عبد اللہ بشیء من التسبیح والتمجید افضل من تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ولو کان شیء افضل من لاعطاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ تسبیح جناب سیدہ سے افضل کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے ذریعے اللہ کی تسبیح کی جا سکے اور تقدیس بیان کی جا سکے۔ فرمایا کہ اگر اس سے بھی کوئی افضل چیز ہوتی تو نبی وہ اپنی بیٹی کو عطا کرتے۔ معلوم ہوا کہ سب سے افضل ترین چیز یہی تسبیح جناب سیدہ ہے، اور اسی وجہ سے آل محمد کے گھرانے کی یہ روش رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کما نأمرہم بالصلاۃ۔ فرمایا ہم بچوں کو تسبیح جناب سیدہ کا اسی طرح امر اور حکم کرتے تھے جس طرح ہم نماز کا حکم کرتے تھے، کہ جس طرح نماز کی پابندی کرتے ہو تسبیح کو پڑھا کرو۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ مطلقاً تسبیح کو پڑھنا جب بھی آپ پریشان ہو، جب بھی آپ بیمار ہو، جب بھی کوئی ٹینشن لاحق ہو، اگر نوکری نہیں مل رہی، بچہ گم گیا، کوئی چیز گم گئی، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آؤ وضو کرو، 2 رکعت جناب سیدہ پڑھو اور پھر تسبیح پڑھو خلوص نیت کے ساتھ، اور قلب و جان روح کو حاضر رکھ کے جب آپ تسبیح پڑھیں گے تو ٹینشن دور ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سبح تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ثم استغفر اللہ غفر اللہ لہ ووجبت لہ الجنہ۔ کہا کہ جو بھی
تسبیح جناب سیدہ پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور جنت واجب کر دیتا ہے۔ وَهِيَ مِئَةٌ عَلَى اللِّسَانِ، یہ تسبیح جو ہے یہ زبان پہ تو 100 دفعہ پڑھتے ہیں، وَهِيَ أَلْفٌ عَلَى الْمِيزَانِ، لیکن میزان میں یہ 1000 شمار ہوتی ہے۔ وَتَطَّرِدُ الشَّيْطَانِ، اور شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ وَتَرْضَى الرَّبُّ الرَّحْمَٰنِ، اور اس کے ذریعے تمہارا رحمان پروردگار تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں دو روایتیں میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہی ارشاد فرمایا کہ تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فی دبر کل فریضہ احب الی من صلاۃ 1000 رکعہ فی کل یوم۔ فرمایا کہ ہر فریضہ کے بعد، ہر نماز سے فریضہ کے بعد مجھے تسبیح سیدہ پڑھنا ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر میں ہر روز پورا دن نماز پڑھتا رہوں لیکن ایک وہ نماز فریضہ جس کے بعد میں اپنی جدہ کی تسبیح پڑھوں تو مجھے یہ عمل افضل اور محبوب ترین ہے۔ تو نماز کے بعد اس کو کبھی نہ بھولیں، نماز فریضہ کے بعد ضرور پڑھیں اور اپنی اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے پڑھیں، کیونکہ یہ بھی امام جعفر صادق کا ہی فرمان ہے کہ من سبح تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا قبل ان یثنی رجلیہ من صلاۃ الفریضہ غفر اللہ لہ وجبت لہ الجنہ، کہ جو نماز کی شکل کو تبدیل کیے بغیر، اس حالت سے اٹھے بغیر جب نماز کے بعد تسبیح جناب سیدہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ یہ ہے نماز کے بعد۔ اور ایک روایت ہے کہ جب سونے لگو، سونے سے پہلے جناب سیدہ کی تسبیح پڑھو تو پھر کیا ہوگا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من بات علی تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کان من الذاکرین کثیرا والذاکرات، کہ جو سونے سے پہلے اس طرح سوئے کہ وہ تسبیح پڑھ کے سوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذاکرین میں شمار کرتا ہے، کہ یہ ذکر کرنے والوں میں، اگر وہ مرد ہے تو ذاکرین میں سے ہوگا، اگر وہ عورت ہے تو ذاکرات میں شمار ہوگی۔ تو آئے مل کر ہم اپنی ٹینشنوں کو، اپنی پریشانیوں کو اور اپنے اضطراب کو، بیماریوں کو دور کریں جناب سیدہ کی تسبیح کے ذریعے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں ان آئمہ کے اقوال پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔